بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستانی عوام سالہ سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کرپشن، رشوت، سفارش اور اقربا پروری کا بازار گرم ہے۔ دنیا کرپشن میں پاکستان کہاں ہے، اس حوالے سے آج ہم ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مختلف ممالک میں کرپشن، رشوت ستانی اور بددیانتی پر سروے کر کے اپنی رپورٹ بناتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ کرپشن نے پاکستان میں موجودہ سیاسی جماعتوں کو خاندانی آمریت اور غیر جمہوری ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر احتساب کا ایسا مؤثر نظام وضع کرے کہ جس سے عوام کو یہ اختیار مل سکے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کا احتساب کر سکے تاکہ ملکی سالمیت اور لاحق خطرات سے نپٹا جا سکے۔ غیر جمہوری سیاسی جماعتیں حصول انصاف کا کمزور نظام اور قانون کے نفاذ میں موجودہ انتظامی خامیوں کی وجہ سے شہریوں میں بے بسی اور بے اختیاری کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر ان کے اعتماد میں واقعہ کمی ہو رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت انتہائی بدعنوان ہے، ان کی وجہ سے بھی اداروں میں کرپشن بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ملک میں ہونے والی کرپشن کا حساب لگایا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا سرکاری ملازم بھی الا ماشاءاللہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کرپشن کی بہتی گنگا میں اشنان کر رہا ہے۔ آج میں نوزیدہ تحصیل علی پور چٹھا کی میونسپل کمیٹی کے ملازمین کی کرپشن کی بات کروں گا، جن کی کرپشن کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ کرپشن کے لتھڑ نظام اور سیاسی پشت پناہی کے بل بوتے پر بڑی دیدہ دلیری سے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ یہ عوام کا استحصال کرنے کی سرکاری تنخواہیں بٹورتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نسل در نسل میونسپل کمیٹی کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ظلم و بربریت کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو اپنے کرندوں کے ذریعے ڈرانے دھمکانے اور پریشرائز کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت کا شکار بھی بناتے ہیں۔ شہری یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمیر سلطان ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں ہے، تو میں موصوف کی کارکردگی بھی آپ احباب کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جس چیف آفیسر کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی کی پرچی پر لاکھوں روپے بتہ خوری ہوتی ہو، نجائز تجاوزات کی مد میں لاکھوں روپے اینٹے جاتے ہوں، فنڈز میں دھڑلے سے خرد برد کی جاتی ہو، جس کے کرندے جیلی اور بوکس چیک بنانے کے ماہر ہوں، سیاسی بھرتی ڈیلی ویجز برائے خواتین 2 یا 3 کے علاوہ باقی سب کی طرح ڈکاری جاتی ہوں، جس میونسپل کمیٹی کے سرکاری پیٹرول اور ڈیزل میں گھپلے مارے جاتے ہوں، جس میونسپل کمیٹی میں سرکاری ملازمین کی پروموشن کے لیے ڈیل ہوتی ہو، جس میونسپل کمیٹی میں نقشہ جات کے نام پر سائلین کو بھی نہ بخشا جاتا ہو اور لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہو، جس میونسپل کمیٹی کے عام سے ملازم کے کروڑوں روپے کے اثاثے ہوں، جس میونسپل کمیٹی میں چیف آفیسر کی سربراہی میں عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے پیسے بٹورے جاتے ہوں، جس میونسپل کمیٹی کے کرندے خاک روبوں کی تنخواہوں میں کٹوتی کرنا اپنا حق سمجھتے ہوں، تو اس موصوف سے ان کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن کی کیسے توقع کی جائے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے لگا ہوں، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ میرا سوال ان اداروں سے ہے اور اس مافیا سے ہے، کیا یہ سرعام کس چیز کے پیسے بٹور رہا ہے؟ ناظرین کرام، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایسی لاتعداد اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، لیکن ان شتر بے مہاروں کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے نئے قوانین کا اطلاق کرے اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ ناظرین کرام، جن ممالک میں کرپشن کم ہے وہاں عدالتیں اور انصاف آزاد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دیں، کرپشن فری ملک بننے کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی خلق خدا اور پاکستان کی پکار بھی ہے۔